اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقالہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز ناظرین اکرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے فضل و کرم سے اصول دین اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی جتنی ابحاث تھیں، ان بحثوں کو مکمل کرنے کے بعد آج کے لیکچر سے ہم فروع دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو فروع دین میں سے پہلی فرع ہے وہ ہے نماز۔ اب بذات خود فروع دین میں سے نماز کو پہلا درجہ دینا نماز کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ یوں سمجھیں کہ جس طریقے سے اصول دین میں اللہ تبارک و تعالی نے اصول دین میں سے توحید کا پہلا درجہ رکھا ہے، سب سے پہلے توحید کو عظمت بخشی ہے، اسی طریقے سے فروع دین میں جس طرح اصول دین میں توحید کی عظمت ہے، اسی طریقے سے فروع دین میں پھر نماز کی عظمت ہے۔ نماز کے لیے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں کہ جس کے ذریعے نماز کی عظمت اور نماز کی اہمیت بہت ہی زیادہ واضح اور روشن اور اجاگر ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام، بلکہ ان سے بھی پہلے انبیاء کرام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا اگر پسندیدہ کوئی عمل ہے تو وہ پسندیدہ عمل نماز ہے۔ فروع دین میں سے اگر کوئی پسندیدہ عمل ہے تو وہ نماز ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز کی عظمت کو تمام تر انبیاء سے لے کر تمام تر ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید اور بہت زیادہ اہمیت دے کر ان کو واضح اور روشن کیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا امیر کائنات نے فرمایا ہے کہ علی کو دو چیزیں بہت ہی زیادہ پسند ہیں، ایک گرمی کے روزے، دوسرا سردی کی نمازیں۔ کہ مولا نے فرمایا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے کہ سردی کی سرد ترین راتیں ہوں، ایک بندہ اپنا گرم بستر چھوڑ کر اپنے حقیقی رب کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور اپنے اس رب کریم کی بارگاہ میں جا کر سجدہ روح ہو کہ جس نے زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو عزیزان من، میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ ہماری نمازیں پڑھنے سے، ہماری عبادت کرنے سے خالق کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تب بھی خالق اتنا بلند ہے کہ جس کی بلندی کو درک کرنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے۔ نہ پڑھیں تب بھی خالق کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یوں سمجھیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی واجبات ہمارے اوپر ہیں، تو وہ تمام تر اعمال، تمام تر احکامات، تمام تر چیزیں، تمام تر عبادتیں ہم بجا تو خدا کے لیے لا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی بازگشت ہماری طرف ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہماری طرف پلٹتا ہے، اس کا افادہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں آپ نظر کریں کہ مختلف قسم کی بد اخلاقیاں اور بری عادات انسان میں پائی جاتی ہیں، جیسے گالیاں دینا، کسی کے ساتھ فار ایگزامپل بدتمیزی کرنا، کسی کی عزت کی جو ہے پامالی کرنا، کسی کی حد کے حرمت کرنا، برے افعال انجام دینا۔ اب اگر کوئی شخص چاہے
کہ میری تمام تر بری عادتیں ختم ہو جائیں، تو قرآن کے روح سے اسے چاہیے کہ وہ نماز کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز ہے وہ بری اور بدترین چیزوں سے نجات دلاتی ہے ہمیں۔ تو اگر ہم بری چیزوں سے اور برے اعمال سے نجات چاہتے ہیں تو کبھی بھی نماز کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو عزیزان من، نماز کو کبھی بھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کو قول میں آپ لوگوں کے لیے نقل کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے من استخف الصلاۃ فلیس منا، کہ امام نے فرمایا کہ جو نماز ادا نہیں کرتا، نہیں ادا نہیں، یہاں ایک میں مزید وضاحت کرتا چلوں کہ دو شخص ہیں، یعنی ایک شخص ہے کہ جو نماز پڑھتا نہیں ہے، یہاں امام فرماتا ہے من استخف الصلاۃ فلیس منا، جس نے نماز کو خفیف سمجھا۔ اب ان دو نقطوں کی طرف توجہ کریں کہ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے نماز کو خفیف سمجھنا۔ نماز کو خفیف سمجھنے والا، نماز کو ہلکا اور کمتر سمجھنے والا نماز نہ پڑھنے والے سے بدتر ہے۔ اب کیسے خفیف سمجھنا؟ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص موبائل چلا رہا ہے، ادھر سے اذان ہو رہی ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہے اور ادھر اذان ہو رہی ہے، تو اس شخص نے کہا کہ یہ میں کام انجام دے کر نماز پڑھتا ہوں، تو اس نے اس کام کو اہمیت دی اور نماز کو کم اہمیت دی۔ کسی کام میں مشغول ہے، کچھ اور کام کر رہا ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کے وقت کو چھوڑ کر جو ہے اگر وہ کسی اور کام میں مشغول ہے تو اس نے کیا کر دیا؟ نماز کی حرمت کو پامال کیا۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں ایسا شخص اس شخص سے بدتر ہے جس نے نماز کو ترک کر دیا ہے۔ ایک ہے نہیں پڑھنے والا جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، ایک ہے جو پڑھتا ہے لیکن دوسری چیزوں کو نماز پر فوقیت دیتا ہے، تو وہ شخص کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ قیامت کے دن ہمارا ہو کر نہیں اٹھے گا۔ اور عزیزان من، نماز کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بغیر رداؤں کے، بغیر پلانوں کے، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے سادات کا قافلہ، چاہے سیدہ زینب ہوں یا امام سجاد ہوں، نماز کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اتنے آلام و مصائب میں بھی ہمارے سادات کرام نے، سادات کرام کے قافلے نے بھوکے پیاسے ہو کر بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ ایک چھوٹا واقعہ نقل کروں گا اور ٹاپک کو ختم کروں گا کہ امام سجاد نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ہماری بیویاں بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہی ہیں، تو امام سجاد بیویوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اے بیویوں کہ آپ بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہی ہیں؟ تو بیویوں نے فرمایا، سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا سجاد، ملعونوں کی طرف سے کھانا اتنا کم آتا ہے، اگر ہم کھاتے ہیں تو بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، اور اگر بچوں کو کھلاتے ہیں تو ہم بھوکے رہ جاتے ہیں، لہٰذا ہم اپنا کھانا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ شکم سیر ہو کر کھائیں، اور ہم اکثر اوقات بھوکے رہتے ہیں، اور کئی دنوں سے بھوکے رہنے کی وجہ سے ہمارے جسموں میں اب اتنی طاقت باقی نہیں رہی ہے کہ ہم کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکیں، لہٰذا ہم اپنی نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو عزیزان من، اتنی عظمت ہے تو کم از کم کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی ادا کرے یا نہ کرے، کوئی لاپرواہی کرے، لیکن سادات کو چاہنے والے، علی کو چاہنے والے، امام سجاد کے ساتھ محبت رکھنے والے، سیدہ زینب کی رضا کو رونے والے کم از کم نماز کو ترک نہ کریں، کیونکہ یہ ایک تو اللہ کی طرف سے شرعی فریضہ ہے، اور بڑی مشکلوں سے ہمارے معصومین نے، خصوصاً کربلا کے شہداء نے بڑی مشکل سے نماز کو بچایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدہ زینب کی چادر کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز
افضل اوقات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم نماز کو کم تر سمجھنے لگے ہیں تو خالق ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جو ہمارے لیے نماز میں بے رغبتی کا سبب بنتے ہیں۔ انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں اور ساتھ ہی دعا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس چھوٹے بھائی کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔